اور یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، اس کا انکار منافقین بھی نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی انسان جس کی عقل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دنیا سے نہیں جانا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اے جانے والوں، اور جب جانے پر یقین ہے، اپنے کندھوں پر کبھی دادا کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی باپ کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی دوست و احباب کو اٹھا کر لے گئے۔ اے سب کو اٹھا کر کندھوں پر لے جانے والوں، ایک دن تمہیں اور مجھے بھی لے جایا جائے گا۔ لیکن سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں کے پیٹ کی لذتیں اٹھا کر دنیا کے اندر آنے والوں، ایک دن قبر کے پیٹ کی بھی لذت اٹھانی ہوگی۔ اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ اس قبر میں اے سی نہیں ہے، اس قبر میں اللہ اکبر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں بستر نہیں ہے، اس قبر میں اجالا نہیں ہے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، ابھی آج ہی کے دن کی بات لے لو۔ احمد آباد میں ہوں اور اللہ اکبر دوپہر میں جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہیں تو اللہ اللہ حالت یہ ہوئی، بلکہ عصر کی نماز کا حال بھی یہی تھا، اور ابھی بھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ سورج غروب ہونے کو گھنٹوں ہو چکے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ وہاں پنکھے ہیں، نہ وہاں لائٹ ہے، نہ وہاں اے سی ہے۔ قبر ٹھنڈی ہوگی کس کی؟ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہارا نسب دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہاری ڈگریاں دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی انہی کی قبریں ٹھنڈی ہوگی، ورنہ اللہ اکبر جو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکا، یہاں تو خوب عیش کیے، یہاں تو خوب عیاشیاں کی، یہاں تو خوب آوارگی کی، یہاں تو خوب منمانی کی، لیکن قبر کا حال کیا ہوگا؟ اور قبر سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، نہ بیٹے پنکھا جھلنے آئیں گے، نہ بہویں پنکھا جھلنے آئے گی، نہ بیوی پنکھا جھلنے آئے گی۔ ذرا تصور تو کرو، یہ گرمی کا موسم دیکھ کر تھوڑا سوچو تو صحیح، جب زمین کے اندر جاؤ گے اور وہ گرمی جھلسا رہی ہوگی، وہ گرمی تڑپا رہی ہوگی، اوپر سے اندھیرا، پھر اللہ کا عذاب، پھر خدا کی ناراضگی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، تھوڑا غور تو کرو۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ تو نے سینکڑوں لوگوں کے کفن چرائے، سینکڑوں قبریں کھودی، تو نے کتنے مسلمانوں کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا؟ سچ بتا۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے اگر 100 قبریں کھودی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اور ایک کا چہرہ کعبے کی طرف، یعنی 100 میں سے ایک، توجہ کرنا، 100 میں سے ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور 99 لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ لوگ ہیں؟ تو اس کے استاد نے جواب دیا جب دنیا میں لوگ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی بدعتوں کو رواج دیتے ہیں اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اگر حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں۔ اب اگر کوئی ننگے سر گھوم رہا ہے تو خلاف سنت کیا، ٹھیک، اب خلاف سنت کیا تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب سوچیں، مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب اور بھی سنتیں آپ لے لیں، اور سنتیں، بہت ساری سنتیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ سنتوں کا تذکرہ کیا کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں جو سنت کے خلاف عمل کرے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، تو وہ لوگ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، وہ لوگ جو سنت کے خلاف کریں تو ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں، وہ لوگ جو فرض پر بھی عمل نہیں کرتے،
رمضان شریف میں ان سے روزے رکھے نہیں جاتے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ پردے کو اپنے لیے قید سمجھتی ہے، وہ پردے کو اپنے لیے ظلم سمجھتی ہے، وہ پردے کو اپنے لیے زیادتی سمجھتی ہے، وہ پردے کو معاذ اللہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سوچو قبر میں ان کا حال کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دین سچا نہیں ہے، استغفر اللہ، حالانکہ کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا اور یہ باتیں یوں ہی گڑی ہوئی ہیں، تب تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، اسلام کی ہر بات صحیح ہے، تو ذرا سوچو نا میرے بھائیوں۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سنت مصطفیٰ کو ترک کیا، رسول اعظم کی سنت کو چھوڑ دیا تو قبر میں قبلے کی طرف منہ نہیں رہے گا۔ تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر فرائض چھوڑتے ہیں، ہاں ان کو بار بار نماز کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں آتے، مسجدوں کے اندر نہیں آتے۔